مایوسی کی وجہ کیا ہے؟ مایوسی کی وجہ ہمارے حالات، ہمارا ماحول، اچھا، ہمارے معاشی حالات۔ مایوسی کی وجہ یہ کہیں ویٹ کا بڑھ جانا تو نہیں ہے؟ امام دین پھر وجوہات تو بہت ہوتی ہیں نا، لیکن اچھا۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، ایک ہوتی ہے مایوسی وقتی طور پہ، اچھا، ایک ہوتا ہے جس میں ڈپریشن جسے ہم کہتے ہیں۔ یہ جو ڈپریشن ہے یہ تو پھر جب ایک دفعہ آ جائے جی تو جس بندے کو ڈپریشن کا شکار ہو جائے جو، جی وہ تو پھر اگر گھر جانے پر اس کو ڈپریشن ہوتا ہے وہ گھر جانا چھوڑ دیتا۔ وہ پھر دیکھیں یہ حالات و واقعات ہوتے ہیں، اور ہمیں توجہ دینی چاہیے جب کسی شخص کے موڈ میں تبدیلی آنے لگے تو ہم وجہ تلاش کریں۔ وجہ تلاش کریں، مایوسی پیدا ہونے لگے، ہاں جی، ٹھیک ہے، بات کرنے کو دل نہ کرے، کام کرنے کو دل نہ کرے، خوشی کا احساس نہ ہو، ہر وقت تھکاوٹ رہنے لگے، اچھا، جسم دکھنے لگے۔ اچھا، آپ جب بھی کسی سے بات کریں آپ لڑائی کریں، اچھا، ٹھیک ہے نا۔ اس کی کوئی گولی ہوتی ہے کہ جی وہ کھلا دی جائے تو وہ لڑائی نہ کرے بندہ؟ گولیاں تو ہوتی ہیں لیکن پہلے تشخیص تو کریں نا، پہلے یہ تو معلوم کریں کہ وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ معاملات پیدا ہوئے۔ اگر تو ڈپریشن ہے، یہ بیماری ہے، اس کا تو پراپر علاج ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے ماحول کی وجہ سے، ہمارے حالات کی وجہ سے، ہمارے رویوں کی وجہ سے اگر معاملات ہیں تو پھر ہمیں اپنے رویے تبدیل کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کام والی جگہ کا ماحول تبدیل کرنا ہوگا۔ وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے آفس کا ماحول، ہمیں مثلا میں اگر ایک جگہ نوکری کرتا ہوں، جی میں اپنے جاتا ہوں کام پر مزدوری کرنے کے لیے، جی تو میرے جو بڑے افسر ہیں جی ان کا اپنا مزاج ہے، جی تو وہ کوئی نہ کوئی ایسی بات کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے مجھ کو ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ امام دین وہ ڈپریشن نہیں ہوتا۔ میں ان کا مزاج کیسے چینج کر سکتا ہوں؟ آپ جا کے ان سے پوچھیں کہ آپ کے گھر میں تو خیریت ہے۔ اچھا، تاکہ وہ مجھے جو مہینہ 2 مہینے اور برداشت انہوں نے کرنا ہے وہ مجھے کہیں آپ جا سکتے ہیں۔ آپ نے سوال ہی ایسا کیا۔ نہیں سر، میں سوال تو پھر جو میرے دماغ میں آئے گا میں نے وہی پوچھنا ہے۔ جب آپ کے باس کو آپ کے خیال میں ڈپریشن ہے ہاں جی، ہاں جی، تو کیا آپ کی ذمہ داری نہیں بنتی اپنے باس سے یہ معلوم کر دے گی کہ جناب مجھے وجہ بتائے، بیگم سے تعلقات ٹھیک ہے، گھر میں خیریت ہے، ڈاکٹر کوئی صاحب مسئلہ تو نہیں ہے؟ میں نوکری میں آپ کو بتائے بغیر ہی چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ موضوع کی طرف آئیں جس موضوع پر میں آپ کے کمنٹس چاہتا ہوں۔ کیا چاہتے ہیں مجھے بتائیں۔ دیکھیے جناب، یہ گھروں میں جو چھوٹے موٹے جھگڑے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ اس سے امام دین ڈپریشن نہیں ہوتا۔ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ ڈپریشن ایک بیماری ہے۔ یہ ٹھیک ہے، خدا نہ خواستہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، خدا نہ خواستہ کسی کی جاب چلی جاتی ہے، زیادہ خرچہ اور کم آمدن کی وجہ سے ڈپریشن ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی ذہنی کیفیت ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن میں ڈپریشن کی بیماری کے امکانات زیادہ ہیں، اچھا، یہ باقاعدہ ایک رجسٹرڈ بیماری ہے؟ جی، اگر ان کو کوئی ایسا ماحول دے دیا جائے، اگر ان میں کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو جائے، کوئی جسمانی کیفیت پیدا ہو جائے، ماحول سے مراد کیا؟ کسی بھی شخص میں ڈپریشن کی بیماری کے امکانات موجود ہیں۔ اچھا، اب ان کو کوئی ایسا ماحول دے دیا جاتا ہے، مثلا میرا سانڈو ہے، پھر سانڈو آ گئے۔ نہیں، مقصد یہ ہے وہ ہر وقت چڑچڑا رہتا ہے، تو اس کو چڑیا گھر باندروں کے پنجرے میں چھوڑ آئے، وہاں ان کے ساتھ شرارتیں وہ ان کی دیکھ دیکھ کر خوش ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ سانڈو کے چڑچڑے پن کی بہت بڑی وجہ آپ بھی ہیں؟ میں اور کیا؟ میں کیسے جی، میں تو وہ میرا سانڈو ہے، میں اس کا سانڈو ہوں، تو نہ ہم میں سے کوئی بھی بیگم تو نہیں ہے ایک دوسری۔ بیگم کی بات نہیں، لیکن جب آپ ان کو ٹھیک ٹھاک باتیں سنائیں گے۔ نہیں، میں ٹھیک ٹھاک نہیں سناتا، سنانی چاہتا ہوں۔ جب آپ مجھے آ کے اتنی باتیں بتاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا کیا حال ہوگا؟ میں تو اپنے دل کا بوجھ آپ کے ساتھ ہلکا کرتا ہوں، اچھا، اس کی شکایتیں لگا کر۔ جی، آپ کے جو سانڈو ہیں؟ ہاں جی، ہیں۔ ہاں جی، ایک ہی سانڈو ہے نا؟ جی جی، اچھا ٹھیک ہے۔ ان کو شوگر کی بیماری ہے؟ ہے، بالکل ہے۔ ہائی بلڈ پریشر ہے؟ ہے، دل کی بیماری ہے؟
میں آپ کو عرض کر دوں کہ کچھ بیماریاں جو ابھی ایجاد بھی نہیں ہوئیں ان کو وہ بھی ہیں. وہ بھی ہیں. تو جب اتنی زیادہ بیماریاں ہوں, ہاں جی, گھر میں پیسے نہ ہوں, کھانے کو روٹی نہ ہو, تو وہ کٹا لے اپنی روٹی. کتنا کیوں؟ نہیں جی نہیں, وہ تو 8 روٹیاں تو وہ ویسے ہی کھا جاتا ہے. تبھی ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہوتی. ہاں جی, تو وہ اس کو کہو کہ ذرا خوراک کی طرف سے ہاتھ ٹائٹ رکھو تو گلے پڑ جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ جب کسی انسان کے پاس پیسے کم ہوں, جی, جب کسی کے پاس آمدنی کا ذریعہ نہ ہو, خرچے زیادہ ہوں, ہاں جی, اور وہ بار بار امام دین سے کہیں ہاں کہ جی, امام دین صاحب کچھ پیسے دیں. اچھا, پہلے میری بات سن لیں. جی میں سن رہا ہوں. اور امام دین کہیں یار پیسے میں تمہیں دے دوں گا, ہاں, لیکن تم 8 روٹیوں کی بجائے 4 کیوں نہیں کھاتے ہو, اور مجھ کو ڈیٹ بتاؤ تم واپس کب کرو گے. تو پھر کیا ڈپریشن نہیں ہوگا؟ نہیں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یا تو ہونا کہ میں کہیں سے بھتہ وصول کرتا ہوں, میں نے بھی مزدوری کرنی ہوتی ہے, مجھے بھی اتنا ہی ملتا ہے جو میرے مقدر میں میرے رب ذوالجلال نے لکھا. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے مقدر میں لکھا ہوا ہے. اس کے مقدر میں بھی لکھا ہوا ہے نا جی, مگر وہ اس کے اگینسٹ جاتا ہے. اس کو عادت, بری عادت پڑ گئی ہے ادھار مانگنے کی اور ادھار لے کر واپس نہ کرنے. اوہو, ہاں تو جی, یہ باتیں آپ ان کو سمجھایا کریں نا. میں نے کٹا سمجھانا ہے جی, وہ تو مجھے سمجھتا ہی اپنا دشمن ہے. امام دین آپ ادھار کی باتیں کرتے ہیں, ہاں جی, حکومتیں ادھار لیتی ہیں آج کے زمانے میں تو. اچھا جی, یہ بات آپ نے بڑی پتے کی ہے کہ حکومتیں ملکوں کے ملک جو ہیں وہ ادھار پر چلتے ہیں. بالکل. تو یہ بات جو ہے نا جی, یہ اخباروں میں بھی میں نے پڑھی ہے کہ یہ ہمارا قرضہ اتنا بڑھ گیا ہے. جی, تو کسی وقت میں تھوڑا شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یہ جو قرضہ ہے یہ کون ادا کرے گا. ہم ہی کریں گے اور کون کرے گا. نہیں, تو یہ سارے یہ جو جتنے اور ملک بھی ہیں وہ بھی قرضہ لیتے ہیں اسی طرح. سب لوگ لیتے ہوں گے, یہ تو پورا ایک ہوں شعبہ گے ہے. کیوں کہہ رہے ہیں آپ. امام دین بات یہ میرا شعبہ نہیں ہے. اچھا, شعبہ کس کا ہے؟ یہ ہوتے ہیں ماہر معاشیات. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, یہ ان کا شعبہ ہے. یہ باتیں ہمیں ان سے ڈسکس کرنی چاہیے. میں تو دل کی باتیں آپ سے کر سکتا ہوں, میں تو جسمانی صحت کے حوالے سے آپ سے باتیں کر تو سکتا ہوں. معاشیات جو ہے وہ دل پر اثر نہیں کرتی. بہت اثر انداز ہوتی ہے. دیکھیں نا جی, میں تو اس کا باقاعدہ اثر لیتا ہوں. آپ مجھے کسی ماہر معاشیات کے ساتھ ایک کوئی نشست برخاست کروا سکتے؟ میں کرواؤں گا, بلکہ میں یہ سوچ بھی رہا تھا امام دین کہ میں کسی ماہر معاشیات کو بلاؤں گا اور ان سے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آج کے زمانے میں جب ہم بیمار ہوں اور ہمارے وسائل کم ہوں تو بیمار ہونے سے پہلے ہمیں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے, 20 سال پہلے. امام دین میں آپ کو ایک بات بتاؤں. ہاں جی, ایک بات آپ 10 بتائیں. امام دین معاشی مسائل ہمارے ہوتے ہیں, لیکن آپ یہ غور کریں کہ ہم نے کبھی اپنی صحت کے حوالے سے پلاننگ نہیں کی. نہیں, پلاننگ کیا کر سکتے ہیں جب معاشی مسائل ہوں تو ہم اس سے بڑا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. ہم نے کبھی صحت کے بارے میں سوچا ہی نہیں, چاہے ہم انفرادی سطح پر سوچیں, ہاں جی, ہم اجتماعی سطح پہ سوچیں, قومی سطح پر سوچیں, حکومتی سطح پہ سوچیں. اچھا, ٹھیک ہے, ہم نے صحت کا معیار, ہم نے صحت کے حوالے سے جو سہولیات ہوتی ہیں وہ ہم نے سب سے نیچے رکھی ہوئی ہیں گراف کے اندر. وجہ یہی تو بات ہے کہ پلاننگ نہیں ہے, امپورٹنس نہیں دی ہم نے اس کو اہمیت نہیں دی. وہی میں انگریزی میں ہی کہہ رہا ہوں. نہیں, بہت بڑی بات ہے, آپ کی انگریزی تو بہت زبردست ہو گئی ہے. جی 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 جی, بلکہ مجھے ایک انگریز صاحب ملے, ہاں جی, تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ امام دین صاحب نے انگریزی کی تعلیم کہاں سے حاصل کی. میں نے لنکاسٹر سے. وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ آپ کی ہوش سے پہلے جزیرہ نما جگہ ہوتی تھی. اچھا, تو وہاں پہ کیا تھا, آپ گئے تھے؟
تعلیم حاصل کرنے کے نہیں، لیے؟ میں نے وہ کمپیوٹر پر جی تعلیم حاصل کی. اس زمانے میں کمپیوٹر تھا؟ ہاں جی، ہاں جی. اچھا. تب وہی 2-3 ہی پیس تھے، 2 ان کے پاس تھے، 1 میرے پاس تھا. جب آپ چھوٹے سے تھے، ہاں جی، ہاں جی. یعنی میرا خیال ہے کوئی آج کے 70-80 برس پہلے کی بات ہے. جی جی جی، چلے اتنا کہہ دیں آپ. تو پھر کتنا تھا؟ میں آپ کو یہی 20-25 سال پہلے کی 20 بات کر رہا ہوں. اچھا اچھا، ہاں ٹھیک ہے. جی، ہاں جی. تو تو امام، اب بھی چھوٹے بچے کئی ریکارڈ نہیں بنا لیتے جی جی کمپیوٹر میں. جی 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 جی. تب میں نے اس طرح کے ریکارڈ یہ تو بناتے ہیں، میں نے توڑے ہوئے ہیں. بہت بڑی بات ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا ہاں جی جب آپ میرے پاس آئے، تو جب ہم نے گفتگو کی آپس میں، جی. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ امام دین ایک ہونہار بروا کے چکنے چکنے بات بالکل بھی آپ بالکل. نے کہہ دیا تھا شاباش مجھے. شاباش شاباش، بہت اچھا.